والدین یا بیوی، یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو سچ پوچھیں تو بہت سے گھروں کے سکون کو امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ ایک طرف تو وہ والدین ہیں جن کی خدمت کو جنت کا راستہ کہا گیا ہے، اور دوسری طرف وہ جیون ساتھی ہے جس سے سکون کا وعدہ ہے۔ تو جب ان دونوں کے حقوق آپس میں ٹکراتے نظر آئیں تو آخر کرنا کیا چاہیے؟ آئیے اس گفتگو میں اسی نازک توازن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر وہ سوال آتا ہے جو دل دہلا دیتا ہے، اگر والدین یہ کہہ دیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، کیا ان کی بات ماننے کے لیے اپنا گھر توڑ دینا چاہیے؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں محبت اور فرض کی راہیں اکثر الگ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے اور کئی کہانیوں میں بھی یہ دکھایا جاتا ہے کہ والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے دینا بہت بڑی نیکی اور اطاعت گزاری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی دین کا حکم ہے یا یہ صرف ایک ثقافتی سوچ ہے جسے ہم نے دین کا حصہ سمجھ لیا ہے؟ اس کا جواب بالکل صاف اور دو ٹوک ہے، نہیں۔ اسلام میں والدین کی اطاعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک جائز رشتے کو، ایک گھر کو بغیر کسی شرعی وجہ کے ختم کر دیا جائے۔ دین تو گھروں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے۔ اچھا، تو اس بیلنس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ترازو کے ایک پلڑے کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے والدین کے حقوق۔ اسلام نے والدین کو کیا مقام دیا ہے، یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کا درجہ شاید ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے۔ ذرا اس حدیث کی گہرائی تو دیکھیے، والد کو جنت کا درمیانی یعنی سب سے بہترین، سب سے اونچا دروازہ کہا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کی رضامندی جنت تک پہنچنے کا سب سے سیدھا اور بہترین راستہ ہے۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ سوچئے ذرا۔ اور یہ بات تو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ قرآن پاک میں 5 الگ الگ جگہوں پر اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے ٹھیک فوراً بعد والدین سے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ توحید کے فوراً بعد والدین کا حق، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ اور پھر جب ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو جواب ملا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ پھر جواب ملا، تمہاری ماں۔ انہوں نے تیسری بار پوچھا تو بھی یہی جواب ملا، تمہاری ماں۔ اور چوتھے نمبر پر والد کا نام آیا۔ اس سے ماں کے عظیم مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ترازو کا ایک پلڑا جس میں والدین کا حق ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پلڑے کی طرف، یعنی ازدواجی حقوق۔ کیونکہ اسلام میں نکاح کا رشتہ بھی کوئی عام سا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقدس، ایک محترم ادارہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث اس بات کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ، وہ کام جس پر وہ سب سے زیادہ فخر کرتا ہے، وہ میاں بیوی کے بیچ جدائی اور طلاق کروانا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، جو کام شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ بھلا اللہ کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں عورت کو ٹیڑھی پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس کی کمتری کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک خوبصورت نصیحت ہے کہ اس رشتے کو زبردستی اور سختی سے نہیں چلایا جا سکتا، اسے حکمت اور نرمی سے سنبھالنا پڑتا ہے۔ اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اشارے میں کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو کیا یہ ہمارے لیے ایک مثال نہیں بنتی؟ اور بس یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ حکم ان کی ذاتی پسند یا ناپسند نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی پر مبنی تھا۔ ایک نبی کے خدائی حکم اور آج کے دور کے والدین کی ذاتی خواہش میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں کا آپس میں موازنہ کرنا ہی بنیادی غلطی ہے۔ تو پھر ان دونوں پلڑوں کو برابر کیسے رکھا جائے؟ وہ کون سا بنیادی اصول ہے جو اس پوری کشمکش کو حل کر دیتا ہے؟ آئیے اب اس رہنما اصول کو سمجھتے ہیں۔ اصول بہت سادہ اور بالکل واضح ہے۔ والدین کی اطاعت صرف اور صرف جائز کاموں میں ہے۔ اگر وہ کسی ایسے کام کا حکم دیں جو گناہ ہے، جیسے کسی پر ظلم کرنا یا بیوی کو بلا وجہ طلاق دینا، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اطاعت نہ کرنے کا مطلب بدتمیزی کرنا ہرگز نہیں ہے۔ رویہ پھر بھی بہترین رکھنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو اپنی غیر مسلم والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کا حکم دیا گیا تھا۔ اصول یہ ہے،
غلط حکومت مانے مگر عزت اور خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دیں۔ قرآن کا معیار تو دیکھیں ذرا، والدین کے سامنے ناگواری سے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ان کی غلط بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی زبان سے، آپ کے لہجے سے ذرہ برابر بھی بے ادبی ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اصول تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں عمل میں کیسے لایا جائے۔ آئیے کچھ ایسے عملی اقدامات پر نظر ڈالتے ہیں جو والدین کی خدمت کو ہمارے لیے جنت کا راستہ بنا سکتے ہیں۔ یہ حدیث واقعی ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے۔ بڑھاپے میں والدین کی موجودگی یوں سمجھیں کہ جنت کا ایک ٹکٹ ہے جو ہمیں تھما دیا گیا ہے۔ اب اس موقع کو گنوا دینا، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ایک بہت ہی قیمتی، بہت ہی پریکٹیکل مشورہ ہے۔ جب بوڑھے والدین غصے یا چڑچڑے پن کی وجہ سے بحث کریں تو مختصر گفتگو کی حکمت کو اپنائیں۔ ان کی ہر بات محبت سے سنیں، لیکن جواب دینے کی بجائے خاموش رہیں۔ آپ کی یہ خاموشی ہار نہیں، بلکہ یہ ادب کی جیت ہوگی، اور یہ آپ کو گستاخی کے گناہ سے بھی بچائے گی۔ قرآن کی خوبصورتی تو دیکھیے، رحمت سے عاجزی کا بازو جھکانا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے ایسے جھک جاؤ جیسے کوئی پرندہ اپنے بچوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے پروں کو پھیلا کر جھکا لیتا ہے۔ یہ ہے وہ نرمی اور عاجزی جو ہم سے مطلوب ہے۔ اور ہاں، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے بھی نیکی اور خدمت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ ان کے لیے کثرت سے دعا کرنا اور ان کے نام پر صدقہ جاریہ کرنا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو ان تک پہنچتی رہتی ہیں۔ اور آخر میں یہ دعا جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کی بے لوث محبت، ان کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اسلام کا سارا حسن اسی توازن میں ہے۔ والدین کی خدمت بھی عبادت ہے، اور اپنے جیون ساتھی کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک بھی دین کا تقاضا ہے۔ ہر حقدار کو اس کا حق دینا عدل کے ساتھ، یہی اصل راستہ ہے۔